السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا وہ دنیا کے ہر امتحان میں، زندگی کے ہر امتحان میں نمایاں حیثیت حاصل کر کے آئے۔ کوئی بھی والد، کوئی بھی والدہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر رہی، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا بیٹا اس فیلڈ کے لیے نہیں بنا ہوا۔ ہم اگر عام زبان میں کہیں کہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جی آپ کا بیٹا نالائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذہنی سطحیں مختلف بنائی ہیں، ذہانت اللہ نے خود تقسیم کی، لیکن کسی کو نالائق نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر بیکار نہیں، عبث نہیں، فضول نہیں، ہر ایک چیز کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال بحیثیت والدین ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں سکتا، حالانکہ ہمارا بچہ شاید اس فیلڈ میں نہیں چل سکتا، دوسری فیلڈ میں وہ بہتر طور پہ کام کر سکے۔ دنیا میں کئی مثالیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کالجوں سے، اسکولوں سے نکال دیا گیا، آج انہوں نے ایسی ایجادات کی کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم جو ان پہ ایک سوچ لے کر چلے ہیں کہ اپنے بچے کو یہ بنانا ہے، یہ کروانا ہے، اور وہ بچہ وہ نہیں کر سکتا، تو ہم اس کا فیلئر قرار دیتے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ ایسا تھا۔ اسی طرح ہم اپنی آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے، اپنی مرنے کی بعد کی زندگی کو سہل کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے کسی اولاد میں سے ایک بیٹے کو چن لیتے ہیں، بیٹی کو چن لیتے ہیں کہ آپ حفظ کیجئے، تاکہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور اس سے لوگ آگے پڑھتے رہیں گے، اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد ہر چیز اس سے منقطع ہو جاتی ہے سوائے 3 چیزوں کی، اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب ہم نے بچے کو حفظ میں ڈال دیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا، آسان کر دیا، تو پھر وہ کون سے اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بچہ فیل ہو جاتا ہے؟ وہ ایک کوٹیشن ہے، if you fail to plan you plan to fail۔ اگر آپ منصوبہ بندی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو دراصل آپ ناکامی کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسباب، وہ ریزنز، وہ وجوہات جن کی وجہ سے بعض اوقات ہمارا بچہ حفظ میں کمزور رہ جاتا ہے، نہیں کر پاتا، تو ان میں سے ایک سبب ہے زبردستی۔ دوسرے الفاظ میں ہماری خواہش، بیٹے کا کوئی ارادہ نہیں، بس ہم نے ٹھان لیا، بیٹے کو کہہ دیا اور بیٹے کو بٹھا دیا حفظ کی کلاس میں، مدرسے میں، مسجد میں، اسکولنگ سسٹم میں جو حفظ کا سسٹم الگ ہے اس کے اندر بٹھا دیا۔ اب ہم نے اپنے ذہن میں تو ارادہ کر لیا، دل میں ارادہ کر لیا، ذہن میں یہ بنا لیا، یہ سوچ رکھ لی بچہ حفظ کرے گا، بچے پہ ہم نے اپنا فیصلہ امپوز کر دیا، زبردستی کر دی، بچے کی اس میں چاہت نہیں تھی، بچے کا ارادہ شامل نہیں تھا۔ یہ پہلی چیز ہے جو دل اور دماغ میں جنگ کا سبب بنتی ہے، اور یہ جنگ بالآخر اس بچے کو فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دوسرا سبب، ہم بچے کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے، بچے کو ہم حفظ کا مقام نہیں بناتے۔ ہم اس کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم ڈاکٹر بن گئے تو ڈاکٹر کا آگے بہت سکوپ ہے، تم اگر انجینئرنگ میں چلے گئے تو اس کا آگے بہت سکوپ ہے، تم اگر کمپیوٹر سائنسز میں چلے گئے آئی ٹی کا بہت سکوپ ہے، زمانہ آ گیا ترقی کا، کمپیوٹر کا۔ ہم اس کو یہ نہیں بتا رہے بیٹا میں تمہیں اس کام کے لیے چن رہا ہوں جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنی بندوں میں سے اپنی کتاب کا وارث اس کو بناتے ہیں جس کو ہم چنتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو نہیں یہ بتاتے کہ بیٹا ہم تمہیں اس کام کے لیے چن رہے ہیں جس کے لیے اللہ چنا کرتے ہیں لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے۔ ہم اس کو یہ نہیں بتاتے بیٹا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ ہم تمہیں دین کے لیے چن رہے ہیں، ہم تمہیں کلام اللہ کے لیے چن رہے ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں بتاتے اس کا مقام کہ بیٹے تم تو وہ ہو جس کو پیارے حبیب آقا نامدار
تاجدار ختم الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بیٹے میں تمہیں ان سب سے بہترین لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دنیا کے بہترین ترین لوگوں کی صف اول میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں تمہیں اس کام کے لیے چنتا ہوں۔ ہم بیٹے کو نہیں بتاتے، ہم بچے کو نہیں بتاتے کہ وہ دن جس دن لوگ اس پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، بیٹا تجھے خدا کہے گا کہ وہ قرآن کی آیات پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں آخری آیت وہاں تیرا مقام۔ ہم بچے کو یہ نہیں بتاتے۔ فیصلہ ہم نے کر لیا، بچے کو ہم نے بٹھا دیا، بچے کی دل اور دماغ کی جنگ کو ختم نہ کیا، اس کو اس کا مقام متعین نہ کیا، وہ بچہ پھر ہمیشہ اس لڑائی، دل و دماغ کی لڑائی کی وجہ سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تیسری جو والدین کی ایک اور کمی جس کی وجہ سے وہ بچے کا فیلئر بنتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم بچے کی بنیاد نہیں بناتے۔ ہم نے ارادہ کر دیا کہ ہم بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں۔ اب حفظ کے لیے موزون ترین عمر وہ 6 سال سے 12 سال تک کی عمر ہے، یہ موزون ترین عمر ہے۔ اس عمر میں حافظہ اچھا ہے، زمین اچھی ہے، اس پہ کچھ بھی چیز کاشت ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے جب ارادہ کر دیا تو ہمیں اس کی بنیاد بنانی تھی۔ اسکول سے پہلے ہم کچھ پری اسکولنگ خود گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کلرز کے نیمز بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو کچھ گنتی سکھا رہے ہوتے ہیں، اے بی سی الف با تا سا 1 2 3 سکھا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے نورانی قاعدہ تھا، اس کی بنیاد تھی، اس کے الفاظ کی ادائیگی تھی، اس کی روانگی تھی، ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا۔ ہم نے اٹھا کے بچے کو، ہمیں نہیں پتہ تھا، بخدا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارا بچہ سبق میں کہاں سے چل رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدے میں ہے، کون سی تختی میں ہے، قرآن مجید میں ہے، کون سے سپارے میں ہے، کون سے رکوع میں ہے، کون سی صورت میں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے بچے کو اٹھایا، ہمیں اس کی ادائیگی کا، اس کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، ہم نے حفظ میں بٹھا دیا۔ بچہ پھر وہاں حفظ والے جو باقی دیگر تیز بچے تھے ان کے ساتھ وہ نہ چل سکا، کرتے کرتے بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹارگٹ تھا ہم نے 1 مہینے میں 1 سپارہ ختم کروانا تھا، ہمارے بچے کی بنیاد اچھی نہیں تھی، انہوں نے کہا جی آپ کو بچے حفظ نہیں کر سکتا، ہمارا بچہ فیل، اور ہم اس کو کوستے رہتے ہیں، حالانکہ غلطی ہماری تھی۔ ایک اور سبب میرا بچہ حفظ نہیں کر سکا، میں ہوں والد، میں فیلئر باپ تھا کہ میں آئے دن بچے کو چھٹی کروا رہا ہوں۔ خیر ہے جی، فون کر دیے ادارے میں، قاری صاحب کو، مدرس کو، معلم کو، جی آج ہم کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، آج بچے کا چچا آ رہا تھا، آج بچے کے ماموں کی بہن کی منگنی تھی، آج ہم بچے کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، بچے کو ادھر لے کر جا رہے ہیں۔ بچہ سبق میں نہیں بیٹھ رہا، بچہ درسگاہ میں نہیں بیٹھ رہا۔ اب جب بچہ درسگاہ میں نہیں ہے، ایک غیر حاضری جس کو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایک غیر حاضری 40 دن تک اس بچے کی سوچ پر حملہ آور رہتی ہے، اس بچے کے اعصاب پر سوار رہتی ہے، اس بچے کا مدرسے میں، قرآن میں، درسگاہ میں دل ہی نہیں لگتا، اور پھر وہ بچہ آخرکار فیلئر کی طرف جاتا ہے، اور پھر ہم کوستے ہیں اس بچے کو، اس درسگاہ کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے بچے کو حفظ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ہم نے اس کی بد نظری اور بدسمائی سے بچنے کا انتظام نہیں کیا۔ گاڑی میں بٹھا کے بھیج رہے ہیں مدرسے کو، اسکول کو ہم بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے بچہ حفظ کرے گا، گاڑی والا گاڑی میں بچہ بیٹھا اور اونچی آواز میں میوزک لگا ہوا ہے، بدسمائی آ رہی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے باقی بچے میچ کی بات کر رہے ہیں، باقی بچے فنکشن کی بات کر رہے ہیں، باقی بچے ٹرپ کی بات کر رہے ہیں، باقی بچے اور باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا بچہ وہ سوچ میں ہے جاؤں گا اور سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہے، ان کی باتیں سن رہا ہے، اور صبح آدمی جو سنتا ہے سارا دن دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے۔ وہ بچہ جس کی ہم نے بدسمائی، بد نظری کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تھا، آگے چل کے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور ہم اسی کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ غلطی کس کی تھی؟ والدین کی تھی۔ چھٹا سبب ہم کہیں گے وہ کیا ہے کہ ہم بچے کو دعا کرنا نہیں سکھاتے اور خود اس کے لیے دعا کرتے نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تجھے کامیاب کرے، ایک یہ ہے صحابہ کرام کی اللہ رب العزت نے کیا صفات بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن کہا، رحمان کے بندے کیا تھے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ تھے جو راتیں گزارتے تھے، یبیتون راتیں گزارتے تھے، لربہم سجدا وقیاما اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے تھے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ وہ لوگ تھے جو یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم خود بھی دعا نہیں کرتے راتوں کو اٹھ کر، اور بچوں کو بھی دعا نہیں سکھاتے، دعا پہ نہیں لگاتے۔ ہم تو نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور ادھر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم بچے کو کیا دعا کرنا سکھائیں گے؟
اس بچے کو دعا پہ نہیں لگایا، خود دعا نہیں کی اس کے لیے، بس آئے پھرتے چلتے پھرتے بس الفاظ کہہ دیے اللہ تجھے کامیاب کرے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہے کہ جب اب بچہ ایک ضد پہ آ جاتا ہے کہ میں نے بابا یہ چیز لینی ہے، آپ کے ساتھ سٹور میں کھڑا تھا، آپ وہ چیز اس کو نہ لے کر دکھائیں تب میں آپ کو مانوں، وہ ضد کر کے رب کے سامنے بیٹھ جائیں۔ پھر دعا کا وقت کہ جو تہجد کا وقت ہے، جو اللہ کو منانے کا وقت تھا، وہ ہم نے سو کر گزارا، اس وقت ہم اٹھے ہوتے، اللہ کے سامنے روئے ہوتے، ہمارا بچہ کبھی فیل نہ ہوتا۔ نہ خود دعا کی، نہ اس کو دعا کرنا سکھایا کہ بیٹا قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، پڑھنے سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اے اللہ میں عاجز ہوں، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو میں یاد کر رہا ہوں میں اس کو بھول جاتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کو سکھا دیجئے، وعلمنی منہ ما جہلت، اے اللہ مجھے جو اس سے سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو مجھے نہیں آتا، اے اللہ مجھے سکھا دیجئے، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، مجھے دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ نہیں کر رہا وہ بچہ دعا، نہ سبق سے پہلے، نہ درمیان میں، نہ آخر میں۔ اور آخری سبب جو موجودہ معاشرے میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے وہ ہے استاد کی بے ادبی۔ ہمارے ہاں جو قاری صاحب ہے وہ اسکول میں ہے یا مدرسے میں ہے یا مسجد میں ہے، جو بچوں کو حفظ کروا رہے ہمارے ہاں وہ قاری صاحب ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس قاری صاحب کی جتنی بے ادبی ہم لوگ کرتے ہیں بحیثیت والدین ہونے کے، کوئی اور نہیں کرتا۔ میں ہر ایک سے، اپنے ویور سے پوچھتا ہوں، میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، ہر وہ آدمی جس کا بچہ اس نے حفظ میں ڈالا ہے، کب اس نے کتنی خدمت کی ہے اپنے بچے کے استاد سے۔ ہم بیغم میں مسجد والے تنخواہ دے رہے ہیں، اسکول والے تنخواہ دے رہے ہیں، میں خود دو بزنس کر رہا ہوں، اتنا میری کمائی ہے، میرا گزارا نہیں چل رہا۔ کبھی میں نے بیٹھ کے پوچھے اس قاری صاحب سے کہ حضرت آپ سارا دن اسکول میں ہوتے ہیں، 4 بجے گھر کو جاتے ہیں، پھر تو اس کے بعد تو کوئی وقت اور کمائی بزنس کا رہتا نہیں ہے، تو آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا عید کے موقع پر میں نے بیٹے کے لیے 2 سوٹ سلوائے، تو اپنے اس کے بچے کے استاد کے لیے کبھی الگ سے سوٹ سلائی نہ دیا ہو، پیسے دے دیے ہوں؟ کیا کبھی ہم نے ایسے؟ اور اس سے اگلا، چلیں یہ تو آ گیا، یہ تو خدمت نہ کرنا، وہ تو ایک الگ بات ہوئی۔ اس سے اگلی بے ادبی، اگر بچے کو استاد محترم نے ڈانٹ دیا، کوئی سخت سست کہہ دیا، اگلے دن ہم انتظامیہ کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، ہم بچے کو شہ دے رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب تمہیں کچھ بھی کہیں تم مجھے بتانا، میں دیکھوں گا تمہیں کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ بے ادبی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب ادب پہ آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، جب بے ادبی پہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم فرمائیں گے۔ تو جتنی بھی وجوہات ہم نے بیان کی ابھی، وہ ساری کے سارے فیلیئرز وہ والدین کے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حفظ کر لے تو آپ پہلی بات زبردستی نہ کریں، دوسری اس کے ساتھ مشورہ کریں، گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں، بیوی کا بھی ذہن بنائیں کہ حفظ کرنے سے بچہ طالب علم بن جائے گا یا کوئی اس طرح مر نہیں جائے گا۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دے گا، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، ہم اس کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ دوسری بات، بچے کو حفظ کی افادیت اہمیت بتانا۔ تیسری بات، اس کی بنیاد پر محنت کریں۔ چوتھی بات، اس کو غیر حاضری سے ہر صورت بچائیں۔ پانچویں چیز، اس کو بدسمائی اور بد نظری سے بچائیں۔ چھٹی چیز، اس کے لیے دعا کریں، اس کو دعا کرنے پر لگائیں۔ ساتویں چیز، اس کے استاد کی خدمت کریں، احسان مند ہوں اور اس کی بے ادبی سے خود بھی بچیں اور بچے کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ ہے میرا بیٹا ہے، اکیلا ہے، اکلوتا ہے، یہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، بہت لاڈلا ہے، اس کو مارا۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب اپنے بچے کے لگتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، لیکن بچے کو شہ نہ دیں تنہائی میں الگ سے۔ میں ایک ادارے میں پڑھاتا تھا تو ایک آدمی کے اکلوتا بیٹا تھا، تو جب بچے کی کوئی لیے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں وہ آیا کرتا تھا تو بچے کو بلاتا، وہ کہتا دیکھا استاد تمہاری کیا شکایتیں لگا رہے ہیں، کیا تم مجھے اس لیے یہاں پہ بلوایا کرتے ہو مجھے ذلیل کروانے کے لیے، تمہاری وجہ سے میں ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ بچے کو ڈانٹ کے بھیج دیتا، پھر ہمیں کہتا کہ سر اکلوتا بیٹا ہے، اب بس کچھ اس کے ساتھ گزارا کریں، محبت سے اس کو سمجھائیں، اس کو کام پہ لگائیں۔ لیکن کبھی بچے کے سامنے اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے یا بیٹے کو آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ نے ایسے کیوں کہا، کبھی نہیں کیا۔ آج الحمدللہ اس کا بچہ آج پڑھ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اعتبار سے، کم از کم بچے کی تربیت کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لی اس بچے کو۔ تو اگر ہم، جیسے میں نے کہا تھا کوٹیشن، اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل،
اگر آپ نے شروع سے منصوبہ بندی نہ کی، حالات نہ بنائے، تو تب تک آپ دراصل فیلئر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔